بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ اگر گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو گدھے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ ترکی میں گھوڑے کا گوشت کثرت سے کیوں کھایا جاتا ہے؟ گھوڑے اور گدھے کا گوشت کس وجہ سے اور کب حرام ہوئے؟ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑے کا گوشت کھایا تھا؟ کون سے علماء کرام گھوڑے کا گوشت کھانا جائز سمجھتے ہیں اور کن دلائل کی وجہ سے؟ اور جو علماء کرام اس عمل کو مکروہ جانتے ہیں وہ کون سے دلائل پیش کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا گوشت کھانے میں حرج نہیں ہے۔ جائز کہنے والوں کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم نے اسے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت فرمائی۔ ناظرین، اسی طرح ناجائز کہنے والوں کی دلیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑے کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم میں سے جب کسی کی گھوڑی بچہ جنتی ہم اسے ذبح کر دیتے اور کہتے معاملہ حکمت کے قریب ہے۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم لکھ بھیجا، ایسا مت کرو، اس معاملہ میں نرمی و تاخیر ہے۔ ان دو حدیثوں سے وہ ائمہ استدلال کرتے ہیں جو گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھوڑا کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے۔ یہی قول امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ کتاب الصید میں بظاہر عبارت مکروہ تنزیہ پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا بعض علماء کرام نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، رہا میں تو مجھے یہ پسند نہیں۔ اور جامع صغیر میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس میں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اور فرمایا رہا میں تو مجھے یہ پسند نہیں۔ اور جامع صغیر میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں گھوڑے کا گوشت کھانے کو مکروہ سمجھتا ہوں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مکروہ تحریمی مراد ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، جب کسی چیز کو مکروہ قرار دیتے ہیں تو کون سی کراہت مراد ہوتی ہے؟ فرمایا تحریمی۔ حلال قرار دینے والوں کی دلیل زہری لین دین ہے کہ بازاروں میں گھوڑے کا گوشت بغیر کسی اختلاف و انکار کے فروخت ہوتا ہے، اور اس لیے کہ گھوڑے کا جوٹا مطلقاً پاک ہے اور اس کا پیشاب ان جانوروں کے پیشاب کے حکم میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا گوشت بھی انہی کے گوشت کی طرح پاک اور حلال ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا گوشت بھی باقی حلال جانوروں کے گوشت کی طرح کھایا جائے گا، اگرچہ اس میں ممانعت آئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی تعداد عربوں کے ہاں کم تھی اور جنگلوں میں بطور سامان حرب اس کی ضرورت تھی، اس لیے انہیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی جو حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے وہ صاحبین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ گھوڑا جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو عام حلال جانوروں کی طرح ذبح کرنے سے اعلی جہاد میں کمی پیدا ہوگی جو حکمت عملی کے خلاف ہے۔ اس کا جھوٹا اسی طرح پاک ہے جیسے انسان کا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے 3 دن پہلے گھوڑے کے گوشت کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے۔
آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹ تک پہنچنے میں گھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج اور پولیس کے گھوڑ سوار دستے بھی شامل ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب اعلیٰ جہاد نہیں رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا اب بھی وہی حکم ہوگا کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود مکروہ تحریمی ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں گدھے کے گوشت کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے تھام لو، اور جس سے منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ۔ مذکورہ بالا حکم کی وجہ سے بھی باری تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے، اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں فرماتے، بلکہ وہ جو بھی حکم صادر فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی بنا پر ہی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى، لہٰذا گدھے کا گوشت حرام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز گدھے کے گوشت کو اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ پس مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ لاجک جاننے کی کوشش کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ ناظرین گرامی، اس طرح صحیح مسلم میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ غزوہ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحیح مسلم میں دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو بھی اس لیے حرام قرار دیا تھا کیونکہ گدھا بھی سامان تجارت اٹھانے اور جنگ میں سامان اٹھانے کے کام آتا تھا، اور اسی ہمدردی کی بنا پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔ ناظرین کرام، ترکی میں بعض لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس بنا پر کھاتے ہیں کہ کچھ علماء کرام اور فقہاء کرام کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، اس لیے عرب کے کچھ علاقوں میں بھی گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، مگر حضرات احناف کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی جو لوگ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں وہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔